بہت بڑی کتاب لکھ کر کے لوگوں کو حوالے کر دیا، اس کا اور دولت المکیہ دے کر کے لوگوں پر احسان کیا اور بتا دیا اور کوئی خیر کیا تم سے نہیں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چکا تم پہ کروڑوں دور۔ حضرت محترم جب اولیاء اکرام کے بارگاہ میں گستاخیاں ہونے لگی، لوگ کہنے لگے کہ یہ ولی تو ہماری طرح ہے، یہ ولی کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت محترم جب ولی کے پاور کو نیچا دکھانے لگا تو امام اہل سنت نے بریلی کے سرزمین کو اولیاء اکرام کے پاور کو لوگوں کے سامنے بتا دیا اور پاور یہ بتایا یہ اللہ کے ولی ہیں، پانی میں چل سکتے ہیں، یہ آگ میں کود سکتے ہیں، ہوا میں اڑ سکتے ہیں، جھاڑ کو بلا سکتے ہیں اور یہ زمین کے اندر جذب ہو سکتے ہیں، یہ زمین کے اندر رہ کر بھی لوگوں کو فیض دے سکتے ہیں۔ امام اہل سنت نے اولیاء اکرام کے پاور کو اجاگر کر دیا، ملکی لوگوں کو کا منہ کالا کر دیا، اس کا نام امام اہل سنت ہے۔ اور جنہوں نے گمراہ لوگوں کی ناپاک چہرے کو اجاگر کیا اسی کا نام امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ چھوٹا سا نام نہیں حضرات محترم، آپ ادیب بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، آپ تمام علوم و فنون کا آپ ایک مجسمہ ہے۔ حضرات محترم بہت سارے مفتی بغیر حضور اعلیٰ حضرت کی کتاب کے پڑھ کے وہ مفتا تو بن سکتا ہے لیکن مفتی نہیں بن سکتا ہے۔ حضرات محترم یہ آپ کی ذات مقدس ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت امام اہل سنت امام اہل کا آپ کا عظمت کیا بیان کروں، میری زبان قاصر ہے، میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ میں آپ کے ذات کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن کچھ نقطۂ نظریہ میرے ذہن کے اندر ہے۔ آپ کا تقویٰ میں نے پڑھا، آپ کا علم میں نے پڑھا، آپ کا اخلاص میں نے پڑھا، اس اخلاص کو عوام کے سامنے نوجوان کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ کے بارے میں آپ اس کے سامنے میں پیش کروں۔ آپ اپنے کسی ملک کی یہاں کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، جب کھانا کھانے تشریف لے گئے تھے تو صاحب گھر نے کھانا پیش کیا اور آپ کھانا کھانے لگے۔ بات چھوٹی سی ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم کسی شادی میں جاتے ہیں، بے تکلفی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور گاؤں میں تو ایسا بھی سسٹم ہے کھانا کھاتے بھی اور لے جاتے بھی، جو بالکل ناجائز اور حرام کے قریب ہے۔ حرام اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب مکان میں صرف آپ کو کھانے کے لیے دعوت دی گئی ہے، لے جانے کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ اگر اجازت دے تو آپ لے جا سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ آپ نے کھانا کھا لیا، گھر لے چلے گئے، یہ درست نہیں ہے۔ حضرت محترم حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ دیکھیے کتنا نرالا ہے۔ ہمارے نوجوان کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جو لوگ کھڑے دکانوں میں کھا کر کے کھانا پی کرتے ہیں، جو لوگ ہوٹلوں میں آدھا کھا کے آدھا پھینک دیتے ہیں، ان کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہم نے کھانا کو ضائع کیا، ہم نے کھانے کو برباد کیا۔ امام اہل سنت جب دسترخوان میں بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے بعد جب آپ کھانا شروع کیے تو آپ کا سالن بہت اچھا لگا۔ جب اچھا لگا تو مکان والے کو بلایا، کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سالن کو پی لوں۔ تو صاحب مکان نے کہا کہ حضرت یہ سب آپ ہی کے لیے، کہا نہیں، سالن چاول سے کھانے کے لیے ہوتا ہے، پینے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ یہ آپ نے جس مقصد سے میرے سامنے رکھا ہے، آپ کا مقصد کلیہ یہ ہے کہ اس چاول کے ساتھ سالن کھایا جائے، پیا نہ جائے، پینے کا سامان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تقویٰ ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اور ہم ایسے شادیوں میں جاتے ہیں تو پوچھتے بھی نہیں ہیں، ہم کھانا کو ضائع کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ بہت نرالا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لوگ اس کو پوچھتے نہیں ہیں، لیکن قربان جائیے جب اللہ کے صالحین بنتے جاتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک
موت آتی ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مرتے تو سب ہے لیکن جب کوئی مرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، جب کوئی دنیا سے صالحین بنتے جاتے ہیں، جب کوئی صالحین بنتے جاتے ہیں، صابرین بنتے جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں مرحبا مرحبا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت مرنے میں فرق ہے۔ جب حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دائرے پانی سے پوچھ دیے تھے، انتقال کرتے تھے، ایک میں محبت کی آپ بات کرتا ہوں، جب آپ انتقال فرمائے تھے صدر محترم مولانا شریف صاحب قبلہ بھی آپ کے مرید میں سے، جب یہ خبر گلشن برکات تک پہنچی تو آپ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، کس کے لیے؟ جنازہ میں شریک ہونے کے لیے، تاکہ حضرت کے جنازہ میں شریک ہو جائے اور کچھ تو نہیں کیا مل جائے۔ حضرت محترم ایک صالحین بندے انتقال ہوتے ہیں، لوگ بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، ان کی جنازہ پڑھنے میں وہ جنت کے حقدار ہوتے ہیں، اور یہ ایک گنہگار آدمی بنتا ہے، ایک پاپی باز آدمی بنتا ہے، ایک ایسا آدمی جنہوں نے گناہ کر کے اپنے کلیجے کو کالا کر لیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انسان کو جنت نہیں ملتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کب دفن ہو جائے، کب چلے جائے، ہمارا بہت بدکار آدمی تھا۔ تو حضرات محترم مرنے میں فرق ہے، موت میں فرق ہے۔ یہ مرنے کے بعد بھی بڑا نہیں ہے، یہ تب بھی زندہ تھا اور اب بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عرب سے چھپا نہیں۔ حضرات محترم اپنے متواتر 2 ہفتے تک آپ نے موت کے بارے میں سوچا، لیکن حضرات محترم ہمیں اچھی موت کب ہوگی؟ ہمیں اچھی موت صالحین جیسی موت کیسے ہوگی؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع ہوں گے، ان کے فرمان کے مطابق، شریعت اور سنت کے مطابق اپنے زندگی کو خوشگوار بنائیں، خوشبودار بنائیں گے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری زندگی آپ کوشاں رہے۔ آپ نے اولیاء اکرام کی پاور کو بتایا، اولیاء اکرام کے پاور کو بتایا، انبیاء کے پاور کو بتایا، اولیاء اکرام سے محبت کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرات محترم امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں حضرات محترم کچھ ایسے لوگ بھی آئے، جب آپ حدیث پڑھا رہے ہیں، واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرا امام کتنے علوم و فنون کے مالک ہے، آپ کا تقویٰ کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، اونچا سے اونچا ہے۔ آپ علم حدیث پڑھا رہے ہیں، آنے والے آئے اور کسی بچے نے طالب علم نے کہا کہ حضور کوئی آئے، آپ پڑھا کے حدیث، جب حدیث پڑھا کے فارغ ہوئے تو آپ نے نظر اٹھایا، مہمانوں کو اپنی جگہ پر بیٹھایا، پوچھا، حال حال پوچھا، آپ کو ان کے مسئلے حل کیے۔ حضرات محترم لیکن آج ہمارا رویہ کیا ہے، آج ہمارا طریقہ کیا ہے؟ حضرات محترم ہم فاسق کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، معین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم امام اہل سنت جب تک درس دیتے رہے تب تک آپ نگاہ بھی نہ اوپر کیے، لیکن آپ کا محبت کا اندازہ دیکھیے، جب آپ حدیث پڑھ کر کے فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کا بچہ بھی فرمائے، ادب بھی ہو رہا ہے، مہمانداری بھی ہو رہی ہے، پانی پلایا جا رہا ہے، ناشتہ لایا جا رہا ہے، ہمارا ہم کو پیغام کیا مل رہا ہے امام اہل سنت سے؟ پیغام یہ مل رہا ہے اگر حدیث پڑھا جائے یا پڑھوایا جائے، وقت کی کوئی مجدد بھی آ جائے تو کسی پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا کا پیغام ہے، آپ نے جاتے جاتے آپ نے وصیت کی، حضرات آپ تو میں جا رہا ہوں لیکن جس کے دل میں رائے کے برابر بھی گستاخی بھی جائے، نبی کے شان میں گستاخی کرے تو اس سے اپنا ناطہ توڑ لو، اس سے اپنا رشتہ توڑ لیا جائے۔ حضرات محترم امام اہل سنت نے کہا میں آپ قبر سے آنے کے بعد تم کے میں بتانے والا ہوں، میرا بات کوئی آئے کیسا ہے؟ حضرات محترم آج ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کے ساتھ تھامے رہے، ایمان جتنا ہمارا مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اس پر ہمیں زیادہ زور دینا چاہیے۔ آپ کا عشق دیکھیے،
عام آدمی مطلب کو پتہ نہیں چلتا کہ تم مالا کب چلا گیا. امام اہل سنت امام احمد رضا خان قاضی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ موت کے آپ کا قریب ہوا, آپ جس روز آپ کا پردہ فرمانا تھا, آپ نے دوستوں کو بلایا, تمام لوگوں کو بلایا تھا کہ آج بھائی انتقال ہوگا. اللہ اکبر. یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندوں کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح بندوں کی. اور حضرات محترم کہا کہ احمد رضا کا انتقال ہوگا. اس کے بعد کہا کہ میرے قبر گہری کھودی جائے. کہا کہ حضرت قبر تو اتنی کھودی جاتی ہے کہ انسان بیٹھ سکے. کہا کہ اتنی گہری کھودے کہ امام رضا کھڑے ہو سکے. کہا وجہ کیا ہے؟ تو امام اہل سنت نے فرمایا جب میں 3 سوالات ہوگا, ان سوالات میں ایک سوال ایسا بھی ہوگا میرے نبی بھی حاضر ہوں گے, تو میں چاہتا ہوں کہ جب سوال ہو, جب نبی کا